الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیو اسلام، زندگی گزارنے کا وہ خوبصورت طریقہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ عملی طور پہ ہمیں عمل کر کے دکھایا. ہمارا آج کا جو موضوع ہے، یہ جو وسوسے ہیں اور ان وسوسوں میں آج کا جو انسان گھرا ہوا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے دو باتوں کو سمجھ لیجئے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے. آگاہ ہو جاؤ، وہ قلب ہے. دوسری حدیث جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے. جب وہ 2 گناہ کرتا ہے تو 2 داغ لگتے ہیں، جب وہ 3 گناہ کرتا ہے تو 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، یہ جو دل ہے، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ دل کے بالکل اوپر ایک لوتھڑا ہے، اس کو تھائمس کہتے ہیں. یہ وہ لوتھڑا ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ جو تھائمس گلینڈ ہے، سائنس کہتی ہے جب کوئی انسان کوئی بھی ایسا کام دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، سوچنے کے اعتبار سے، چاہنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، لینے کے اعتبار سے اور دینے کے اعتبار سے اگر وہ اچھا ہے تو وہ جو تھائمس گلینڈ ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب کوئی انسان کوئی ایسا کام، چاہے وہ دیکھنے کا ہے، سننے کا ہے، بولنے کا ہے، چاہنے کا ہے، سوچنے کا ہے، کھانے کا ہے، پینے کا ہے، پہننے کا ہے، لینے کا ہے، دینے کا ہے، وہ برا ہے تو وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ کالا ہوتا ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی بات کو ہم لے کے کہتے ہیں جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ برائی کرتا ہے تو اس کا دل کھڑکتا ہے. وہ جو قلب ہے، دل ہے، میرے محترم بھائیوں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس اس کو تھائمس کہتی ہے. اور یہ جو رمضان ہے، اس رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے لعلکم تتقون. وہ جو تھائمس ہے میرے محترم بھائیوں، اس کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ ویسا ہی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ انفارمیشن پازیٹیو ہے تو وہ گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ انفارمیشن نیگیٹیو ہے تو وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑا جائے جو میں نے پہلے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے. یہ جو وسوسے ہیں میرے محترم بھائیوں، ایک وہ انفارمیشن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کی صورت میں
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ایک وہ انفارمیشن ہے جو شیطان نے دی. جو اللہ کی انفارمیشن ہے وہ وحی ہے، اور جو شیطان کی انفارمیشن ہے وہ وسوسے ہیں. اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہماری آنکھ دیکھے تو وہ برائی دیکھے. وہ کیا آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کیا پی رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا لے رہا ہے، یہ کیا، یعنی دوسرا جو کر رہا ہے اس کی طرف سے ہمارا دل خود بخود یہ وٹنس دینا شروع کر دیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں کہہ رہا، یہ تو اچھا نہیں بول رہا، یہ تو سچ نہیں کہہ رہا، یہ جو پہن رہا ہے نا مجھے اس پہ کچھ شک ہے، یہ جو اس کے پاس پیسہ آیا نا مجھے اس پہ، یہ وسوسہ. اس کو اگر آپ سائنٹیفکلی جاننا چاہتے ہو تو سائنس کہتی ہے انفارمیشن میکس اے تھاٹ. کوئی بھی معلومات جب وہ معلومات مجھے اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ خیر کی. اور اگر وہ شر کی طرف لے کے جاتی ہے تو معلومات کیا ہو جاتی ہے؟ وسوسے، برائی. اور سائنس کہتی ہے انفارمیشن میکس اے تھاٹ، اے تھاٹ میکس اے تھنکنگ، تھنکنگ میکس اے بلیف، belief makes a belief, belief makes a values, values makes a limits, limits makes a character, character makes an action, action make attitude, attitude make habits, habits make personality. Science says if your information are positive then your personality are positive. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو معلومات جس کو آپ یہ جو 5 سینس حواس خمسہ کہتے ہیں، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا محسوس کرنا، آپ کا چاہنا، اگر یہ صحیح ہے تو سائنس کہتی ہے if your positive are if your information are positive then your personality are positive. ہمارا رب یہ چاہتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ رب نے اس لیے دیا ہے کہ میری آنکھ وہ دیکھے جو اللہ چاہتا ہے، میرے کان وہ سنے جو، میری زبان وہ بولے جو اللہ چاہتا ہے، میرے بدن میں جو تھاٹس ہیں وہ آئیں جو اللہ چاہتا ہے، خیالات وہ آئیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ میرا ہر عمل، میرا جینا میرا مرنا وہ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ وہ جو ہمارا لوتھڑا ہے نا، وہ جو گلینڈ ہے نا، جس کو تھائمس کہتے ہیں، جس کو قلب کہتے ہیں، ہمارا رب اس کو کیسا کرنا چاہتا ہے؟ اس کو قرآن سے سمجھ لیجئے. سائنس نے کہا 2 طرح کی انرجیز انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، فرسٹ ون از کالڈ پازیٹیو اینڈ سیکنڈ ون از کالڈ نیگیٹو. جس کو سائنس نے پازیٹیو اور نیگیٹو کہا، قرآن اس کو نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کہتا ہے. اور سائنس کہتی ہے اگر تمہارے بدن میں if your body generate positivity then your all activity are positive. اگر تمہارے بدن میں یہ بات پیدا ہو گئی، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، تمہارا دیکھنا اچھا، تمہارا بولنا اچھا، تمہارا سننا اچھا، تمہارا کھانا اچھا، تمہارا پینا اچھا، تمہارا لینا اچھا، تمہارا دینا اچھا، اگر ہر چیز اچھی ہو گئی تو باڈی کیسی ہو جائے گی؟ اور وہ جو تھائمس ہے نا وہ گرین ہو جائے گا. اور اگر ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، اسلام کہتا ہے کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی سری جھوٹ ہے. میرے محترم بھائیو، رمضان کا روزہ اس لیے آیا کہ میری آنکھ نے صرف کیا دیکھنا ہے؟ یہ جو وسوسے ہیں، میں کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر رہا ہوں، میں کسی کے بارے میں اپنا گمان کر رہا ہوں. میرے محترم بھائیو، یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ شیطان جانتا ہے کہ اس انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ کالا ہو گیا، اگر یہ برا ہو گیا تو اس کا پورا بدن کیا ہو جائے گا؟ وہ جس کو تھائمس کہتے ہیں. سائنس کہتی ہے جس کا تھائمس جتنا گرین ہوتا جاتا ہے، جتنا پیسفل ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کی باڈی کے اندر چلنے والے سسٹم ہیں وہ بھی سارے کے سارے پازیٹیو ہو جاتے ہیں. ہم کہتے نہیں یار میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے،
میرا دل ڈوب رہا ہے, میرا دل بے چین ہو رہا ہے, میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیو, وہ دل کو نہیں ہوتا, وہ تھائمس کو ہوتا ہے. وہ تھائمس کو ہوتا ہے. وہ تھائمس کیا ہے؟ تھائمس وہ لوتھڑا ہے. گھر جائیے گا, گوگل کھولیے گا, اس کے سپیکر کے اوپر انگلی رکھ کے اس کو ٹچ کر کے اسے پوچھیے گا تھائمس اناٹمی. جب آپ اس کی اناٹمی دیکھو گے تو دل کے اوپر ایک گرین کلر کا گلینڈ ہے. میرے محترم بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یہ لوتھڑا نکال دیا گیا تھا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی نیگیٹو تھاٹ آتا ہی. میرے محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا, ہمارا وہ جو تھائمس گلینڈ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے اوپر ایک داغ لگتا ہے, 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتا ہے, 3 کرتا ہے 3 داغ لگتا ہے, تاکہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا وہ جو قلب ہے, وہ جو لوتھڑا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی سے آج ہم سب کے وہ قلب کیا ہو چکے ہیں, اس لیے وہ جو کالا ہو جاتا ہے, وہ جو قرآن کہتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب ان کے دلوں کے اوپر مور لگ گئی, وہ جو کالا ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, سائنس کہتی ہے وہ اتنا کالا ہوتا ہے, اتنا کالا ہوتا ہے کہ وہ یوں ایک نقطے کی طرح ہو کے سپڑ جاتا ہے, اور بندہ کہتا ہے میرے دل کو کچھ ہو گیا ہے, میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے, میرے دل کو سکون نہیں ملا, میرے دل کو قرار نہیں ملا, میرے دل کو. میرے محترم بھائیوں, کیا یہ دل جس کے 4 خانے ہیں, 2 آرٹیکل ہیں, 2 وینٹریکل ہیں, جس کے سکڑنے پہ پورے دل میں سے ایوٹا کے ذریعے صاف خون جاتا ہے, جس کے پھیلنے پہ وینا کیوا کے ذریعے پورا خون واپس آتا ہے, کیا اس دل کو کچھ ہوتا ہے؟ یا اس تھائمس کو کچھ ہوتا ہے جو اس دل کے اوپر ہے, جس کو آج کی سائنس لٹل برین کہتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں, یہ جو آپ کی نیت ہے, نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ. یہ نیت اسی تھائمس میں ہوتی ہے, اور شیطان سب سے زیادہ وسوسے یہاں ڈالتا ہے. اور وہ وسوسے کیا ڈالتا ہے؟ سب سے پہلا وسوسہ میرے محترم بھائیوں, اللہ کے بارے میں شک میں ڈال دیتا ہے, وہ دین کے بارے میں شک میں ڈال دیتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے اوپر کیا ہو گیا, شک ہونا شروع ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں شک ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک ہو گیا. کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے شک ہو جاتا ہے, اور یہ شیطان ہے, اس شیطان کا نام والاحان ہے, وہ وہم ڈالتا ہے, وہ وسوسے ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ وہ دل میں ڈالتا ہے. اور دل کا وہ جو لوتھڑا ہے نا, اس کو پتا ہے اگر یہ صحیح ہے تو پورا بدن. اور ہماری بدقسمتی یہ, ہم نے آج تک اپنے رب سے اس لوتھڑے کے صاف ہونے کی دعا کی ہی. کبھی ہم نے دعا مانگی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, بدن میں ایک لوتھڑا اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن. سچ بتاؤ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم میں سے آج سے پہلے کس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے اس لوتھڑے کو صحیح کر دے؟ کسی نے جانا ہی نہیں. اور ہم نے لا علمی میں زندگی, کسی کی عمر 60 سال, کسی کی 40 سال, کسی کی 50 سال, اور کسی نے, اچھا کہ یہ صحیح متفق حدیث ہے, یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے, لیکن ہمیں انفارچونیٹلی اس کے بارے میں علم. میرے محترم بھائیوں, وسوسہ کہاں آتا ہے؟ وسوسہ اس تھائمس میں آتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو پورا بدن. وضو کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو وسوسہ آتا ہے, وہ ایک بار کی بجائے 5 بار کلی کرتے رہتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اسراف کہا نا, اور اسراف کرنے والے کس کے دوست ہیں؟ یہ والاحان نے یہ وسوسہ کیوں ڈالا؟ تاکہ وہ انکانشیس کس کا ساتھی بن جائے. کتنے لوگ ہیں جن کو نماز میں وسوسے آتے ہیں؟ اچھا, جو نماز میں وسوسہ لاتا ہے وہ خنزب ہے, جو ویسے زندگی میں وسوسہ لاتا ہے وہ خناس ہے, جو ویسے وہم لے کے آتا ہے وہ والاحان ہے. اور یہ سارے کے سارے جو شیطان ہے نا میرے محترم بھائیوں, اس کا جو مرکز ہے نا وہ دل کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور بتاؤ دل کے کس حصے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس تھائمس کے اوپر. اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ انسان کو کہتے ہیں وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس میں وسوسہ ڈالتا ہے, وہ اس کا عیب تلاش کرتا ہے, برائی تلاش کرتا ہے, کمی تلاش کرتا ہے. اس کے اندر دیکھتا ہے کہ اس میں یہ بھی مسئلہ ہے, اس میں یہ بھی مسئلہ ہے, اس میں. آج کے بعد اگر اس شیطان سے بچنا چاہتے ہو نا
تو لوگوں کی اچھائیاں دیکھنا شروع کر دو. کسی انسان کی برائی نظر ہی, اگر برائی دیکھنی ہے تو مجھے کس کی دیکھنی ہے؟ اپنی دیکھنی ہے, اپنی دیکھنی ہے. اگر آپ کی آنکھ نے لوگوں کی اچھائیاں دیکھنی شروع کر دی تو خود بخود اپنی کیا دکھائے گا؟ اور وہ تھائمس آپ کا ہرا بھرا ہو جائے گا. یہ وہ لوتھڑا ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا یہ لوتھڑا صحیح ہو گیا اس کا پورا بدن, اور جس کا یہ لوتھڑا خراب. کبھی کسی کے بارے میں برائی مت سنو, کیونکہ جب برائی سنو گے تو یقین کر لو تمہارا وہ تھائمس کیا ہونا شروع ہو جانا ہے, وہ کالا ہوگا. اور جب وہ کالا ہوگا میرے محترم بھائیوں, تھائمس جو ہے نا وہ جو انفارمیشن, اس کو لٹل برین کہتے ہیں, یہ جو ہم بولتے ہیں نا دل دماغ کہتے ہیں نا, دل دماغ, دل میں خیال آتا ہے اور دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے. اور 99% ہمارے دل میں خیال کیا آتا ہے؟ ہے بھی صحیح نہیں. اچھا کوئی بندہ جو ہمارے علاقے میں آیا وہ سائیکل پہ تھا, کچھ وقت کے بعد وہ گاڑی پہ آ گیا, ہمارے دل میں خیال کیا آتا ہے کہ اس کا کوئی چکر ہے. کوئی کسی کے گھر آ رہا ہے, کسی کو مل رہا ہے, اگر وہ بدقسمتی سے خاتون ہے اس کو مل رہا ہے, تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کوئی جا رہے ہیں تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں, یہ خیال جو دل میں آتا ہے نا یہ وسوسہ ہے, یہ وسوسہ ہے. اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں, بھائیوں کے بارے میں, بہنوں کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے دل میں کیا وسوسے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چکر ہے, کوئی نہ کوئی معاملہ. قرآن کہتا ہے بدگمانی سے بچو, بدگمانی سری جھوٹ ہے, یہ گناہ ہے. اور ہماری 99% قوم کس میں مبتلا ہو گئی؟ کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات, اسلام کہتا ہے کوئی برائی دیکھو تو اس کے اوپر کیا ڈالو, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تشہیر کرتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو تھائمس ہے وہاں پہ نقب لگا کے کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان. یہ امام ابن قیم نے کتاب لکھی دعائے شافی, اس کے اندر انہوں نے نا دل کی بیماریوں کا علاج بتایا. وہ تقریباً 800 صفحات میں مشتمل کتاب ہے اور پوری کی پوری بھری ہوئی ہے اس تھائمس کے اوپر. امام ابن قیم کو لوتھڑے کے بارے میں پتا چل گیا, لیکن بدقسمتی دیکھو مسلمانوں کو پتا, انہوں نے کہا دل کے اوپر ایک لوتھڑا ہے, یہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جائے. اور وہ کہنے لگے جس کو قلب کا ہے نا وہ اصل میں قلب کے اوپر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے, اس کے اندر سارے خیال پیدا ہوتے ہیں. اور سچ بتاؤ ہمارے دل میں کیا خیال؟ روزہ اس لیے تھا اللہ اکبر کہ میری آنکھ کسی کی برائی بیان, میری زبان کسی کی برائی بیان, میرے کان کسی کی برائی مت سنے, میرے ہاتھ کسی کی برائی مت کرے, میرے پاؤں کسی بری جگہ پہ مت جائیں. یہ رمضان کے روزے اس لیے اللہ نے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون. یہ جو تقوی ہے نا یہ تقوی بھی اسی تھائمس میں ہوتا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے, قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی, بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, صحیح کرتا ہے. ہم نے زندگی میں کبھی اس کی کوشش کی ہی, اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہی؟ شیطان کو پتا ہے کہ یہ بندہ ضعیف ہے, کمزور ہے, یہ بندہ کوشش کرتا ہی نہیں. اور رزلٹ کیسا چاہتا ہے؟ کوشش کرتا نہیں لیکن نتائج چاہتا ہے کہ مجھے 100% ملے. اور میرے محترم بھائیوں, ہمارے بدن کے جو سسٹم خراب ہوئے ہیں نا, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو کولیسٹرول ہے, کسی کو ٹرائگلیسرائڈ ہے, کسی کے جوڑوں کا مسئلہ ہے, کسی کے پٹھوں کا مسئلہ ہے, کسی کی شوگر کا مسئلہ ہے, کسی کے دل کا مسئلہ ہے, کسی کے جگر کا مسئلہ ہے, کسی کے معدے کا مسئلہ ہے, کسی کے گردوں کا مسئلہ ہے. یہ مسائل سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں کہ وہ جو لوتھڑا ہے وہ صحیح, اور ساری زندگی لوگ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں لیکن اپنے اس لوتھڑے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بدن میں وہ لوتھڑا ہے وہ صحیح ہے تو پورا بدن, اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن.
اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے، شیاطین کو جکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرائض جو نفل ہیں ان کو فرضوں کے برابر اور فرائض کو 70 گنا بڑھاتا ہے، تاکہ ہمارا وہ لوتھڑا کیسا ہو جائے، وہ گرین ہو جائے، سرسبز ہو جائے، شاداب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ہم سب کو، صبح اٹھنا کتنا مشکل ہے لیکن ماشاءاللہ لوگ تو جلدی اٹھے ہوئے ہیں، کہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس لوتھڑے کو ہرا بھرا کرنا چاہتا ہے۔ جس کا وہ لوتھڑا صحیح ہو گیا، میرے محترم بھائیوں، یہ لوتھڑے میں شیطان بار بار انفارمیشن ڈالتا ہے، کبھی کسی برائی، کیونکہ دیکھو قرآن کہتا ہے جتنی اچھائیاں وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہیں، اور جتنی برائیاں وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم کس کے پیچھے لگ گئے؟ روزہ اس لیے آیا ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں، اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود اس کی آنکھ وہی دیکھتی رہی، اس کے زبان وہی بولتی رہی، اس کے ہاتھ وہی پکڑتے رہے، اس کے پاؤں وہی جاتے رہے، اور وہ وہی کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کا بھوکا پیاسا رہنا، اس کی کوئی طلب، اس کی کوئی ضرورت، کیونکہ اس نے اس کے مقصد کو ہی، اس نے اس کے مقصد کو فوت کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، وسوسہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی بدترین ہو جائے، اور جو اس وسوسے کے اوپر دوبارہ سے بولے گا، کوشش کرے گا، کوئی برائی نظر آئے بھی تو کوئی یہ نہیں کر رہا، شیطان کرا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے، اس بات کو سمجھیے گا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کے کیا کہا؟ ہم نے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، تم نے ظلم نہیں کیا، شیطان نے تمہیں بہکا دیا۔ اور یہی بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن کیا کہی؟ جو میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تم نے میرے ساتھ برا نہیں کیا، شیطان نے تم سے برا کرا دیا۔ تو برائی کس کی طرف سے ہے؟ اگر آپ کے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو کیا کہو؟ میرے بھائی نے نہیں کی، شیطان نے اس کو اچک لیا، بہکا دیا۔ اگر آپ برائی کو شیطان کی طرف منسوخ کر دو گے تو بھائی کے لیے دل میں کیا آ جائے گی؟ یہ جو لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے، 4 لوگوں کی بخشش۔ سوچو جس کی لیلۃ القدر کی رات بخشش نہیں، اس کی بخشش پوری کائنات میں کبھی ہو سکتی؟ ایک اس میں وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک وہ ہے جو مستقل شرابی ہے، اور 2 لوگ جو آج کے موضوع سے ریلیونٹ، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں یہ کینہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے مجھے ایسے کہا، اس نے میرے ساتھ ایسا بولا۔ کسی کی بات کو پکڑ لینا، سائنس کہتی ہے یہ جو دل ہے نا، یہ لوگوں کے رویے کو، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے جملوں کو، لوگوں کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو پکڑ لیتا ہے۔ اور ہم کہتے نہیں 20 سال سے اس نے ایک بات کی میرے دل پہ لکھی گئی ہے، میرے دل پہ، اللہ کے واسطے دل کو صاف کرو، اس دل کو۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے زندگی کے پہلے سارے گناہ۔ وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا؟ یہ دل کو صاف کرنا تھا، اس لوتھڑے کو صاف کرنا تھا۔ اور بدقسمتی دیکھو، ہم نے آج تک اس کے بارے میں جانا ہی، سنا ہی۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے زندگی کے پہلے سارے گناہ۔ میرے محترم بھائیو، وقت ہے، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو۔ اور پاکیزگی کس چیز کا نام ہے؟ اس لوتھڑے کو سبز و شاداب کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہونا ہے؟ یقین جانو، یہ جو ایک جملہ ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ زندگی کے وہ سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو وسوسے ہیں اس کا سب سے بہترین علاج اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ اسی لیے وسوسہ آئے تو کیا حکم ہے؟ تعوذ پڑھو۔ تعوذ کیا ہے؟
اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ میں آنا۔ اپنے آپ کو کس کے قریب کرنا؟ اللہ کی پناہ میں آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی باتوں کو مانو، اپنے رب کی باتوں کو، اپنے آپ کو رب کے اللہ کے قریب کر دو۔ اللہ کے قریب ہونا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو لانا، اس طریقے کے اوپر آنا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اتنے لوگوں کو وسوسے ہیں، اور یہ تو اتنی بیماریاں بن گئی ہیں۔ کسی کو وسوسہ ہے، وہ وضو کرتا ہے، ایک بار نہیں وہ 10 بار وضو کرتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے میرا وضو صحیح ہوا۔ کوئی ہے وہ نماز پڑھی جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میری نماز ہوئی ہی، وہ فجر کے 2 فرضوں کے بجائے وہ 6 پڑھ جاتا ہے، کہتا ہے صحیح نہیں ادا ہوا، میرا یہ رہ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سارے کے سارے وسوسے اس لیے ہیں کہ شیطان ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں وہ خیر اور بھلائی کے کاموں سے دور کر دے۔ کچھ لوگوں کو وسوسے ہیں جگہ صاف نہیں، کچھ لوگوں کو وسوسہ ہے کپڑے صاف نہیں، کچھ لوگوں کو وسوسہ ہے چھینٹے پڑ گئے، کچھ لوگوں کو اس کو OCD، یہ بیماری ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بار بار دہرانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اگر دہرانا ہے تو بار بار اپنے رب کے نام کو دہراؤ، اگر دہرانا ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دہراؤ، اگر دہرانا ہے تو ذکر و اذکار کو دہراؤ۔ اور شیطان نے وہ کس کے اوپر دہرا دیا؟ اس نے وہ خیر کی باتوں کو ہماری زندگی سے نکال کے کون سی باتوں پہ لے آیا؟ ہم بار بار دوسروں کی برائیاں دہراتے ہیں، ایک سے کرتے ہیں، پھر دوسرے سے کرتے ہیں، پھر تیسرے سے کرتے ہیں، پھر چوتھے سے کرتے ہیں، اور کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اور ہر بندہ کھا رہا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ بات کہتے ہیں جو میرے بھائی میں پائی جاتی ہے؟ فرمایا تبھی تو یہ چغلی اور غیبت ہوگی، اگر وہ نہیں پائی جاتی تو میرے محترم بھائیوں وہ تو بہتان ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ صحیح واقعہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ حلال چیزوں سے روزہ رکھتے ہیں اور حرام پہ افطار کر دیتے ہیں۔ کسی کی برائی نہ دیکھنے سے کرنی ہے، نہ سننے سے کرنی ہے، نہ بولنے سے کرنی ہے، نہ چاہنے سے کرنی ہے، نہ پکڑنے سے، نہ لینے سے، نہ دینے سے، کسی حالت میں ہمارے بدن سے کسی کی برائی۔ یہ ایمان کے ساتھ، یہ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ ہر اس عمل سے ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور اگر بدقسمتی سے شیطان نے کسی طرح ہمیں بہکا کے اس عمل میں مبتلا کر دیا تو ہمیں فوراً اپنے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ہمیں فوراً۔ اور یہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے آنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو عملی طور پر اس پناہ میں لے کے آنا ہے کہ میں نے شیطان کے شر سے نکلنا ہے، اور میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دامن میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو لانا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھائی سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ اکثر رات کے وقت 2 یا 3 مرتبہ ایک ہفتے کے اندر مجھے وہ سوتے ہوئے دورے پڑتے ہیں۔ میرے اوپر لا علمی اور ناپاک جنات کے اثرات ہیں، میرے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، زبان دانتوں کے اندر آ جاتی ہے، آنکھ مڑ جاتی ہے، منہ کے اندر سے کتے بلی کی آوازیں آتی ہیں، رات کو 12 بجے سے صبح فجر کی اذان سے پہلے آ کر تنگ کرتی ہیں۔ جب میں ہوش میں آ جاتا ہوں تو اس وقت میرا جسم بہت زیادہ درد کرتا ہے، میں اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہوں۔ میرے لیے کچھ نسخہ بتائیں، میں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے، پھر بھی بہت چیزیں میرے جسم کو تنگ کرتی ہیں۔ میرا نام، میں شادی شدہ بھی ہوں، میری اولاد بھی ہے، میں نوکری کے لیے باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں، میں شفا یاب نہیں ہو رہا، یہ چیزیں مجھے مارنا چاہتی ہیں۔ میں اپنا فون نمبر درج کر رہا ہوں، میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ شیاطین سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کو یقینی بناؤ کہ میں اشرف ہوں۔ اس کائنات میں اشرف کون ہے؟ اشرف کون ہے؟ جب آپ نے یہ کہا میں نے اس سے بچنا، میں نے کیوں بچنا اس سے؟ میں غالب ہوں، وہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے، دیکھو مثال کے طور پہ ایک چونٹی ہے،
اور وہ چونٹی نا بار بار آپ کی طرف آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے میں اس سے اچھا آپ اسے ڈریں گے, اپنے آپ کو پیچھے پیچھے کریں گے, یا آپ اس کو پکڑ کے ایسے کر کے سائڈ پہ کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات آ چکی ہے یہ کچھ کر سکتی نہیں. لیکن جنات کے بارے میں آپ سمجھ لیں یہ تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں. یہ بڑا کس نے کیا اس کو؟ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ تو ہماری دل کا ارادہ کیا ہے کہ یہ تو بڑا. اللہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. شیطان کے مکر و فریب ضعیف ہیں, کمزور ہیں, مکڑی کے جالے کی طرح. اور بھائی جان جو بھی یہ بھائی ہے, اللہ اس بھائی کے لیے سب سے پہلے دعا کرو کہ اللہ اس کو بڑا بنائے. اچھا جہاں بڑا بننا ہے وہاں بڑھ گئے, اور جہاں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا تو ہوتے کہنا میرے ورگا کوئی ہے. اس بات کو اللہ کے واسطے سمجھیے گا. مخلوقات میں ہم سب سے, اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں میں کیسے بچ سکتا ہوں, وہ تو غالب آ جاتے ہیں. وہ غالب نہیں آتے, آپ مغلوب ہوتے ہیں. اس بات کو اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں. آپ کو مچھر تنگ کرتا ہے, آپ کو مچھر, تو کیا آپ مچھر کے ڈر کی وجہ سے کہیں اندر بھاگ جائیں گے؟ یا آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے میں لوشن لگا لوں گا, میں اسپرے کر لوں گا, میں کچھ نہ کچھ اس کے آلٹرنیٹ, اور میں اس سے کیا ہو سکتا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں جیسے مکھی مچھر چونٹی سے آپ اس کو کوئی حیثیت, جب آپ اس کو جتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ اتنا بڑا ڈر آپ کے دل میں ڈالتا ہے. تو سب سے پہلے اس کا ڈر کیا کرنا ہے؟ اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں جو ڈر گیا یہ صاحب ڈرے کس سے ہیں؟ اچھا اس کو اس حدیث سے سمجھو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دل میں اللہ تعالیٰ دو ڈر کو جمع, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہاں کسی اور ڈر کو اللہ نہیں دیتا, اور جس کے دل میں اس کا ڈر ہے بتاؤ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا؟ سب سے پہلے اس کو چھوٹا کرو. اور یہ کسی چیز کو بڑا کرنا یا چھوٹا کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اچھا ہر وقت ہم کہتے ہیں نماز کی ہر تکبیر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر میں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا عملی طور پہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا. اپنی بیماری سے کیا تو ایک ہندو ہے, یقین جانو میں نے اس کی ایک کویتا سنی, میں حیران رہ گیا. اس نے کہا ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. کسی اور کو ڈرائیں, کسی اور کو گھبرائیں, میرا خدا بڑا ہے, میرا خدا بڑا ہے. میرے محترم بھائیوں ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اللہ. ہم کوئی بھی پرابلم ہم کہتے ہیں تکبیر, تو تکبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ نماز پڑھی ہے قائم نہیں کی. ہم لوگوں نے نماز پڑھنا اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ جو پڑھتے ہیں نا وہ صرف پڑھتے ہی رہتے ہیں, وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں اس کو کھڑا نہیں کرتے. یہ جس بھائی کا مسئلہ ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو کیا بنائے؟ اچھا یہاں بڑا بنانا تھا, یہاں ہم کیا بن گئے, اور جہاں ہم نے چھوٹا ہونا تھا. یہ بس یہ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا جہاں پہ اللہ کہتا ہے اپنے آپ میں عاجزی لاؤ, انکساری لاؤ, وہاں پہ ہم ہو جاتے ہیں میرے جیسا کوئی اور ہے. لیکن جہاں پہ یہ اس کا علاج ہے. اور میرے محترم بھائیوں یہ جو ڈرا ہوا یہ تھائمس اس کا ڈر گیا. آپ ایک بات پلے باندھ لیجئے, آپ کہو گے نا باہر ٹھنڈ ہے, تو آپ کا یہ جو تھائمس ہے یہ کون سا کیمیکل بنائے گا؟ ٹھنڈ کا. اگر آپ کہو گے باہر گرمی ہے تو یہ کس چیز کا کیمیکل بنائے گا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا اس کا یہ گمان تھائمس میں ہوتا ہے. اور یہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں, جا کے نا اس تھائمس کو دیکھنا, شہرک کے بالکل قریب جو چیز ہے وہ یہ تھائمس ہے. دل نیچے ہے, تھائمس اس کے اوپر ہے.
میرے محترم بھائیوں صرف اپنے اس ایک لوتھڑے کو رب سے مانگنا شروع کرو. اے اللہ مجھے اس لوتھڑے کی حقیقت کو جاننا ہے, مجھے اس کی اصل کو جاننا ہے, مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے جس کا یہ لوتھڑا صحیح ہے اس کا پورا بدن صحیح ہے. ہم ساری زندگی کوئی بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اپنی شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اپنے جوڑوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اپنے سانس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی گردوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اپنے جگر کی بیماریوں کو, یعنی ہر شخص کسی نہ کسی بیماری کو. اچھا جس کے ایک چیز کے بارے میں فرمایا اس کو کوئی بھی ٹھیک کرنے کی ارادہ ہی نہیں ہے, نیت ہی نہیں ہے, جاننا ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں آج یہ جو رمضان ہے نا, اس رمضان ہم نے اپنے رب سے کہنا ہے کہ اللہ وہ جو تقوی ہے نا, یہ تقوی باڈی کے کس پارٹ میں ہوتا ہے, کس کہاں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے؟ اچھا جس کے 4 کان ہیں اس والے دل میں, یہ اس لوتھڑے میں ہوتا ہے. اور ہم نے اپنے رب سے اس رمضان اس لوتھڑے کے بارے میں دعائیں مانگنی ہے اور اس کو پاک کرنا ہے, کیونکہ وہ پاک کس سے ہوگا؟ آپ کے دیکھنے سے, سننے سے. یہ جس بھائی کا مسئلہ ہے نا, خدا را سب سے پہلے اپنے مسئلے کو کیا کرے, اس کو چھوٹا کرے. ایک بات اور سمجھ لیجئے, سائنس کہتی ہے ساؤنڈ از دا پاورفل انرجی. جتنے جادو, جتنے جنات میرے محترم بھائیوں وہ بڑے ہوتے ہیں جب آپ اس کو بڑا کرتے ہیں. جتنا کسی بیماری کے بارے میں بولتے جاؤ گے, بولتے جاؤ گے, بولتے جاؤ گے, وہ کیا ہوتی جائے گی, بڑی. کوئی مشکل آئی ہے نا, اس کو چھوٹا کرنا سیکھو. یہ کہو میرے رب نے ٹھیک کرنا ہے, رب سے بڑھ کے کوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ. مطلب کیا اس کا, اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں. یہ اس بھائی کو جو بیماری ہے, اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں. یہ کس کے لیے آئی ہے؟ پاک کرنے. اگر اللہ نے چاہا تو میرے محترم بھائیوں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, ایک تو اس کو چھوٹا کرو اور دوسرا اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے کے آؤ. یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرو, اور جن چیزوں سے منع کرنے کا حکم دیا اس کو. آج کے بعد اس بیماری کے بارے میں بولو مت, کسی سے کہو مت, کچھ نہیں کرو. بلکہ ایک صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو کسی کاہن کے پاس نہیں گئے ہوں گے, کسی نے انہوں نے اپنا کاٹ نہیں لگایا ہوگا, کچھ انہوں نے کیا ہوگا, انہوں نے کوئی جس چیز میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا ہوگا وہ اس حال میں راضی رہ کے اپنے اللہ کے اوپر توکل, یقین, بھروسہ کر کے انہوں نے زندگی گزاری ہوگی, وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو بھائی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو مسئلے کو چھوٹا کرو, اللہ کو, تکلیف کو چھوٹا کرو, اللہ کو. اور مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات کون ہے؟ یہاں اپنے آپ کو بڑا کرو اور اپنے مسئلے کو. اور میرے محترم بھائی صرف اور صرف ایک بات, رات کو پہلی بات اپنے بستر کو جھاڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بستر پہ جاؤ تو اپنے بستر کو جھاڑو. تمہیں کیا پتا تمہارے سے پہلے وہاں پہ کون سو رہا ہے. دوسری بات, بستر پہ گئے ہو, اس کو جھاڑا ہے, وہاں بیٹھ جاؤ. اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دم کیا کرتے تھے. وہ دم کیا تھا؟ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے, آپ آیت الکرسی پڑھتے تھے, آپ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے تھے, آپ معوذتین پڑھتے تھے, اور پھر اپنے ہاتھوں پہ تھتکارتے تھے, پھر اس کو اپنے چہرے پہ, اپنے پورے بدن پہ یہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین آنے سے پہلے یہ جتنے میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں جتنے وسوسے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھتے تھے, لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس آئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری دعاؤں کو ترک کر کے ان 2 صورتوں کے اوپر آگے. چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں ہیں. اس کو میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار صبح اور 3 بار پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں. کس سے؟ اس بالاخان سے, اس خنزر سے, اس خناس سے, اس یہ جو سب سے بدترین جو شیطان ہے نا وہ خبث ہے. سب سے بدترین شیطان کون ہے؟ وہ کہاں ہوتا ہے؟ بیت الخلاء میں. اور بدقسمتی دیکھو, خواتین سارا دن چادر کپڑا سر پہ رکھتی ہیں, واش روم میں جاتے ہیں اس کو اتار کے باہر ٹانگ دیتی ہیں. میرے محترم بھائیوں واش روم میں جب جاؤ, اگر بچنا چاہتے ہو نا ان وسوسوں سے, تو سب سے بدترین, سب سے خبیث, سب سے گندا جو شیطان ہے وہ واش روم میں ہے, اور ہم اسی سے نہیں بچتے. ہم اسی سے
اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھو. اور واش روم میں کبھی بھی بغیر کسی مقصد کے مت بیٹھو. وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ گدگدی کرتا ہے یہاں پہ، گدگدی کرتا ہے اور کہتا ہے دائیں دیکھ، وہ کہتا ہے بائیں دیکھ، وہ کہتا ہے آگے دیکھ، وہ کہتا ہے پیچھے دیکھ، وہ کہتا ہے اوپر دیکھ. واش روم میں بندہ بلا وجہ یہ کرتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے واش روم میں پڑی ہیں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ تولیہ واش روم میں، صابن واش روم میں، کنگا واش روم میں، وہ صابن واش روم میں، سر وہ جو آپ کے کیا ہینڈ واش وہ واش روم میں، یہ جو چیزیں واش روم میں پڑی ہوئی ہیں میرے محترم بھائیوں، واش روم کا تو دروازہ کھلا ہو تو اس کی نوسط جو آپ کے کمروں میں گھروں میں آتی ہے. اور کہ آپ وہ چیزیں استعمال کرو جو پڑی واش روم میں. تو میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. واش روم میں پہلے وقت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لوٹا پانی کا باہر رکھتے تھے، پانی بھر کے باہر سے واش روم میں جاتے تھے. اور دادیاں نانیاں منع کرتی تھی کہ واش روم میں لوٹا رکھنا، وہ کہتے لوٹا بھی باہر رکھنا. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائیں تو پڑھو. جو چیزیں باہر رکھ سکتے ہو، صابن، تولیہ، یہ جو کپڑے آپ کے پہنے ہوئے کپڑے، اور یہ جب آپ واش روم میں رکھتے ہو نا، یقین مانو ان کپڑوں میں شیاطین آتے ہیں، ان میں وہ جنات آتے ہیں، ان میں وہ ساری آپ کے بدن کی جو خوشبو ہے جس کو پسینہ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر. اور ہمارے یہاں تو کپڑے لٹکائے کہاں جاتے ہیں؟ 90% لوگوں کے کپڑے پہنے ہوئے کہاں ہوتے ہیں؟ واش روم میں. اور میرے محترم بھائیوں، اپنے گھر کو پاکیزہ کرو، اور سب سے پہلے اس چیز کو پاکیزہ کرو کہ میں اشرف ہوں، میں اشرف ہوں. یہ جتنی مخلوق ہے اللہ نے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا تو کسی وجہ سے کروایا تھا نا، ہمارے میں کچھ ایسا تھا تو کروایا تھا نا. تو میرے محترم بھائیوں، ان چیزوں کو اگر آپ بچانا چاہتے